الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء لا نبی بعدی ولا نبوت بعد نبوته ولا کتاب بعد کتاب اللہ ولا دین بعد دینہ ولا شریعت بعد شریعته ولا امت بعد امته وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمت للعالمین۔ جو غار کے اس رات کے منظر کو دیکھتا رہ جائے، جو غار کی اس رات کے منظر کو دیکھتا رہ جائے، وہ سمجھ لے کہ محبت کیا تھی، وفا کس کو کہتے ہیں۔ وہ سمجھ لے کہ محبت کیا تھی، وفا کس کو کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء کے غلاموں، ایک شاعر تھا جو صدیق اکبر کا بڑا دیوانہ تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بڑا ہی دیوانہ تھا، ان سے محبت بہت تھی اس کو۔ تو وہ واقعے پڑھتا، شعر پڑھتا، ایک وقت اس نے کہا کہ ایک شعر جو اس کے دل سے نکلا تھا، سمندر کی لہر کی طرح اس کے دل سے نکلا تھا، وہ شعر یہ ہے کہ نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، نبی کا دشمن تھا جب زمانہ، قدموں میں تھا صرف ایک دیوانہ، مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ، نبی کا تھا جب دشمن زمانہ، مگر تھا قدموں میں ایک دیوانہ۔ وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے، وہ کون تھا کوئی مجھے بتائے، وفا میں اول وہ نام کیا ہے، وفا میں اول وہ نام کیا ہے، اٹھائے تو صدمے تھے جس نے سر پر، ہے نام اس کا صدیق اکبر، ہے نام اس کا صدیق اکبر۔ شاعر نے جب یہ شعر پڑھا، اس کے دل میں صدیق اکبر کے لیے اور محبت اٹھی، اور محبت کی ایک لہر گونجی۔ شاعر کا دل پھر بول اٹھا، محبت کا محور ہے صدیق اکبر، محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر، محبت کا محور ہے صدیق اکبر، ہمارے تو رہبر ہیں صدیق اکبر۔ جو عشق نبی عشق محمد، جو عشق نبی محمد، جو عشق محمد ایمان اپنا، تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر، جو عشق نبی ایمان اپنا، تو ایمان کا زیور ہے صدیق اکبر۔ وہی یارگارو مزاح نبی ہے، وہی یارگارو مزاح نبی ہے، رفیق پیغمبر ہے صدیق اکبر، علی کے مقدر میں بستر نبی کا، نبوت کا بستر ہے صدیق اکبر۔ مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، مجھے کالے سانپوں سے کیوں خوف آئے، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر، میرے دل کے اندر ہے صدیق اکبر۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد
تمام ہم مکتب ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے یار غار کا واقعہ، یعنی کہ صدیق اکبر کا واقعہ۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے جمادی الثانی کا، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک ایسے خلیفہ تھے جو خلیفۃ الاول تھے، جنہوں نے اسلام پہلے قبول کیا۔ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی جان نبی پر نثاری۔ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے اپنا سارا کا سارا مال نبی کے آگے پیش کیا۔ یہ وہ خلیفہ تھے جنہوں نے محبت کر کے بتایا کہ محبت کیا تھی۔ یہ وہ خلیفہ ہے جنہوں نے وفاداری کر کر بتایا کہ وفا کس کو کہتے ہیں، اور وہ خلیفۃ الاول، وہ اولیت، وہ فضیلت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے سب صحابہ صدیق ہیں، لیکن صدیق اکبر سب سے پہلے سچے ہیں اور پہلے نمبر کے۔ اور صدیق کے اور جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں سب کی شان اونچی سے اونچی ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہے جو پہلے، جو اول ہے، اول خلیفہ ہے، خلیفۃ الاول ہے۔ ایک وقت مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ اپنا سارا مال اکٹھا کرے۔ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے لوگ تنگ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اپنا جتنا بھی مال گھر میں ہے لے آئیں، جتنی انسان کو جتنی آپ کو استطاعت ہے۔ فاروق اعظم آئے، آپ نے اپنا آدھا مال گھر چھوڑا اور آدھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا سارا مال لے آئے، یہاں تک کہ لوگ گھر کا سارا سامان خالی کر صفائی کر کے جارو وہیں رکھ دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ عاشق ہے جو جارو بھی ساتھ لے آئے۔ جب لوگ گھر کو خالی کرتے ہیں تو پھر باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ عاشق ہیں، وہ اولیت ہیں، وہ خلیفۃ الاول ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال، بلکہ جنہوں نے اپنے گھر کا تالا بھی اس سامان کے ساتھ لے آئے تاکہ یہ بھی کسی کام آ جائے۔ تو نبی نے پوچھا، اے صدیق تو گھر کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ اب میرے نبی کے دیوانے کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا واللہ ہوا رسول، انہوں نے کہا کہ میں گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آیا۔ اور آپ نے لباس بھی ٹاٹ کا پہنا ہوا تھا۔ وہاں سے جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ نے دیکھا جبریل نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، تو پھر کہا، اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، اے جبرائیل امین، آج تو نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ تو اتنا افضل ہے، تو نے کیوں ٹاٹ کا لباس پہنا ہے؟ پھر جبرائیل امین نے فرمایا، اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے تاجدار کائنات، اے امام الانبیاء، اے سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء، آج صدیق اکبر کی یہ خدمت، غزوہ تبوک والی خدمت صدیق اکبر کی میرے رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا، عرض دیا سب فرشتوں کو کہ آج جیسا لباس صدیق نے پہنا ہے ویسا ہی سبھی فرشتے پہنے۔ جیسا لباس صدیق نے پہنا ہے ویسا ہی لباس سب فرشتے پہن لیں۔ اس لیے ہم نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ یہ شان، یہ مقام ہے صدیق اکبر کا۔ اب غار کے واقعے کی طرف چلیں جو میرا موضوع ہے۔ ہجرت کی رات میں کو سب سے پہلے غار کے اندر کون گیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جا کر غار کو صاف کیا،
اور غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. آپ نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ کر ان سوراخوں کو بڑا کپڑوں سے بند کیا تو ایک سوراخ رہ گیا. اس کا حل یہ سوچا کہ ادھر ایڑی رکھ دوں گا. آپ نے غار کی صفائی کی، غار کے سوراخوں کو بند کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اندر تشریف لے جائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے. یا ایک علامہ قمر الدین سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو صدیق اکبر کی یہ خدمت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا اے صدیق، جس دل میں جا کر تو صفائی نہ کرے اس دل میں مصطفیٰ داخل ہی نہیں ہو سکتے. یعنی کہ جس دل میں اے صدیق تیری محبت نہیں، اس دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہو ہی نہیں سکتے. اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی نہیں سکتے. پھر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے کہا اے صدیق مجھے نیند آ گئی. آپ نے فرمایا تاجدار کائنات میری جولی حاضر ہے. آپ جولی پر سر رکھ کر سو گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جو ایڑی ہے نا اس کو سوراخ پر رکھ دیا، جس سوراخ کا انہوں نے کہا تھا کہ اس پر اپنی ایڑی رکھ دوں گا. انہوں نے اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو سانپ آ گیا، اس نے آ کر ڈس لیا. دیکھیں کہ انسان کی فطرت اور انسان کا نیچر ہے. علماء نفسیات میں لکھتے ہیں اس بات کو کہ انسان کی فطرت اور انسان کا نیچر ہے کہ جب کسی اکیلا جگہ میں بیٹھا ہو چھپ کر اندھیری جگہ میں تو کوئی چیزیں ٹچ ہونا، جس وقت ٹچ ہوتی ہے تو اس وقت انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے اپنا. لیکن جب سانپ نے منہ لگایا صدیق اکبر کی تو فطرت ہی بدل گئی. انہوں نے اپنی فطرت ہی بدل لی، انہوں نے ایڑی اور دبا دی. پھر سانپ نے جو کرنا تھا کیا، سانپ نے ڈس لیا. پھر آپ رونے لگے درد کی وجہ سے، شدید درد کی وجہ سے آپ رونے لگے. تو آپ کا آنسو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پر گرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا ما یبکی کا یا ابوبکر، اے ابوبکر تجھے کس نے رلا دیا؟ ابوبکر تجھے کیا ہوا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ آپ نے فرمایا اے تاجدار کائنات، اے سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء، اے تاجدار کائنات مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دشمن تیرے پاؤں میں ہے، یار تیری جولی میں ہے، زہر تیرے پاؤں میں ہے، علاج تیری جولی میں ہے، موت تیرے پاؤں میں ہے، زندگی تیری جولی میں ہے. اے صدیق تو کیوں گھبراتا ہے؟ دشمن تیرے پاؤں میں ہے، دشمن تیرے پاؤں میں ہے، یار تیری جولی میں ہے. بتا کہاں لگی ہے؟ آپ نے اپنی ایڑی کیا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لگا لو، آپ یہاں ڈسا ہے سانپ نے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا. یہ وہی لعاب دہن ہے جو غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پر لگا ہے اور غار سور میں صدیق اکبر کے پاؤں میں لگا ہے. اور پھر صدیق اکبر فرمانے لگے مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ لعاب پہلے لگا ہے یا درد پہلے چلا. پھر آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا پھر آپ کو شدت پیاس لگ گئی شدید. آپ نے کہا تاجدار کائنات، اے سردار الانبیاء، اے سرتاج الانبیاء مجھے شدید ترین پیاس لگ گئی. آپ نے فرمایا کہ اے صدیق غار کے سینے پر چلے جاؤ، وہاں سے پانی بہہ رہا ہوگا، پانی پی لینا. وہاں سے پانی بہہ رہا ہوگا، تم پانی پی لینا. اب آپ دیکھیں ساری غار کس نے صاف کی تھی؟ صدیق اکبر نے.
تو وہ یہ سوال کر سکتے تھے، اے امام الانبیاء، تاجدار کائنات، پوری غار تو میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی ہے، پانی میں نے نہیں کہیں دیکھا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غار کے سینے پر چلے جا، پانی وہاں سے بہ رہا ہوگا پی لے؟ لیکن یہ سوال نہیں کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو یار بات کہہ دے، یار کی بات مانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا، تو آپ اٹھ کر پانی پینے چلے گئے، تو رب العزت نے فرمایا کہ یار کی تقدیر نہ بدلے، میری تقدیر بدلتی ہے تو بدل جائے۔ تو پھر جب آپ غار کے سینے پر پہنچے تو وہاں سے پانی بہہ، آپ نے پانی پیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق پانی کیسا تھا؟ اب یہ پوچھنا ضروری ہے کہ پانی کیسا تھا، یہ اس لیے پوچھا اے صدیق تو بتا تاکہ تیری شان ممبروں پر بیٹھ کر بیان ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا، صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ، مشک و عنبر سے خوشبودار، برف سے ٹھنڈا، دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، مشک و عنبر سے خوشبودار پانی تھا جو آج تک میں نے کبھی نہیں پیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق تجھے پتا ہے یہ کہاں سے آیا تھا پانی؟ کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا، آپ کا عقیدہ سنیں، صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ صدیق اکبر فرمانے لگے، واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ صدیق اکبر نے عرض کی، یا رسول اللہ بتائیں۔ کہا کہ اے صدیق، جب تو میرے کہنے پر اٹھ کر چلا گیا غار کے سینے پر پانی پینے کے لیے، بلکہ تجھے پتا تھا کہ پوری غار میں نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی ہے، لیکن غار میں پانی کہیں نہیں تھا، لیکن تو نے میری بات مان کر وہ غار کی سینے پر چلا گیا، تو اللہ رب العزت نے فرشتے، جنت کے فرشتے کو حکم دیا، اے فرشتے کہ یار نے یار کی بات مانی ہے، یار کی تقدیر نہ بدلے، میری تقدیر بدلتی ہے تو بدل دے، میری تقدیر بدلتی ہے تو بدل جانے دے۔ تو پھر آپ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، جنت کی ایک نہر تو غار میں پہلے پہنچا، صدیق اکبر بعد میں پہنچا۔ یہ تیرے لیے جو پانی آیا تھا یہ جنت سے آیا تھا، یہ پانی تمہارے لیے کہاں سے آیا تھا؟ جنت سے آیا تھا۔ آپ نے کہا یا اللہ، آپ وجد میں آ گئے، آپ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کا بیٹا صدیق اکبر آپ کے قدموں میں لگ کر اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ اگر مجھے پیاس لگے تو پانی جنت سے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق بس اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تیری یہ خدمت کو اتنا قبول کیا ہے، تیری یہ خدمت رب العزت کو اتنی پسند آئی ہے، میرے رب نے فرمایا ہے کہ ایک شخص 70 نبیوں جتنی نیکیاں لے آئے لیکن دل میں تیرے لیے بغض ہو، تیرے لیے نقص ہو، اس پر میں جنت کو حرام کر دوں۔ یعنی کہ شخص اس وقت جنت میں جا سکے جب دل میں صدیق اکبر کی محبت ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دل میں تبھی ہی تشریف لائیں گے جب جس دل میں نبی کے لیے محبت ہوگی، جس دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے نمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صدیق اکبر سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا